الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اسلامی بھائیوں، دینی بزرگوں، عزیزوں اور خواتین ملت، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی پاکی اور مشروع و مسنون ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیں، صبح و شام سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس طرح کے ثابت کلمات ذکر پڑھتے رہیں۔ اسی طرح سے نبی مکرم رسول محترم احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی ان کا ذکر آئے، اور بھی بہت ساری گھڑیاں ہیں، بہت ساری ہماری عبادتیں ہیں ان میں، اور خصوصاً جمعہ کی رات بھر اس کے حصوں میں اور جمعہ کا پورا دن اس کی گھڑیوں میں آپ پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ بہت ہی آخرت میں نفع دینے والا عمل ہے کہ جو شخص نبی خاتم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتا رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی کے یہاں شفاعت کا یہ بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک اللہ تعالی کے نزدیک ایسے بندے کی شفاعت کریں گے جو آپ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجتا رہا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں
میں قرآن کریم کی سورہ الفرقان کی آخر کی چند آیات میں سے بعض کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس میں میرے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے بڑی نصیحت کی باتیں ہیں، بہترین سبق ہے اس میں۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ان دنوں میں جہاں بھی میں نے خطبہ دیا، انہی آیات کو موضوع بنایا، اور اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی، اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندوں کی صفت، یعنی ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے گفتار، ان کے قول و عمل، ان کے عقیدہ، ان کے اور دیگر بہت سارے امور میں تصرف کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے تذکرہ شروع کیا، قرآن کی یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا شروع میں کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، دھیمی چال چلتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر، گھمنڈ نہیں پایا جاتا ہے، وہ اتراتے نہیں ہیں کہ ایک طرف تو حق بات تسلیم نہ کریں، دوسری طرف اپنے ہی جیسے انسانوں کو حقیر سمجھیں، کہ تکبر اصلی یہی ہے کہ دین و شریعت کی حق بات تسلیم نہ کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علاوہ اوروں کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب سے حقیر اور معمولی اور ان کو کمتر سمجھا جائے، کہ مثلا ایک مالدار ایک غریب کو کمتر سمجھے، ایک عالم اپنے علم کے غرور میں اپنے سے کم علم والوں کو ہیچ سمجھے، یہ تکبر ہے۔ تو اللہ کے پیارے بندے تکبر نہیں کرتے۔ دوسری آیت یہ تھی، اسی کا حصہ ہے آیت کا، کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ زندگی ہے، ہم سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور اس سماج میں انسانوں میں سے بہت سارے انسان الگ الگ اخلاق و عادات اور طریق کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، اور جہالت یہ نہیں ہے کہ آدمی پڑھا لکھا نہ ہو، کبھی کبھی پڑھا لکھا بھی آدمی جہالت کرتا ہے، کہ جہالت کا اصل معنی ہے کہ جس کو گفتگو میں، جس کے طور طریق میں، جس کے لب و لہجے میں کچھ ایسی بات ہو کہ جس سے شرارت ٹپکتی ہو، شر انگیزی اس کی بات سے ظاہر ہوتی ہو، تو رحمان کے بندے، اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب جاہلوں سے پالا پڑتا ہے،
شرارت پسندوں سے جب سابقہ ہوتا ہے، وہ بات کرنے پر آتے ہیں، بحث مباحثے پر آتے ہیں، تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ان سے خام خواہ کے لیے الجھتے نہیں، بس اوقات ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ اس کی باتوں سے جہالت کی بو چمک رہی ہے کہ اگر اس سے بات مزید کی جائے تو بجائے بھلائی کے اور برائی ظاہر ہوگی اس کی جانب سے، تو ایسے لوگوں سے کترا جاتے ہیں، ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں کہ جا بابو تو ٹھیک ہے، ہم تجھ سے نہیں الجھتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ سب اخلاق کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے کہ کسی شریر کی شر سے بچنے کے لیے وہ بات کرنے پہ آئے تو اس سے بات نہ کی جائے، کم کی جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے، یہ ایک اونچا درجے کا انسان کا اخلاق ہوتا ہے۔ تیسری صفت، تیسری خصلت، تیسری بہترین عادت، اور اسی کو میں زیادہ آج کے خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ تعالیٰ کے صالح نیک بندے وہ ہوتے ہیں، ترجمہ قرآن کی آیت کا، جو اپنی راتیں گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے لیے قیام و سجود کی حالت میں، یعنی نماز کی حالت میں۔ راتیں جس کا اصل آغاز تو دن غروب ہونے کے بعد سے ہوتا ہے، اور دن غروب ہوتے ہی ایک مسلمان کو نماز پڑھنی ہے مغرب کی، اور اس کے بعد شفق غائب ہونے کے بعد عشاء کا نماز والا وقت ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اصل سونے کا وقت آتا ہے، سونے کا وقت آتا ہے، تو سوتے ہیں رات میں، اور یوں رات گزارتے تو ہیں مگر راتوں کی کچھ گھڑیوں کو اپنی عبادت کے لیے یوں خاص رکھتے ہیں کہ بیدار ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہی معنی، یہی مطلب اور یہی تفسیر ہے آیت کریمہ کی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو راتوں میں اٹھ کر کے رات والی نماز پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے پوری رات ان کی خواب خرگوش میں نہیں گزرتی۔ اور میں ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ اصلاً ہم کو یہ تعلیم دے رہی ہے، اللہ جل وعلا اپنے بندوں کی یہ پہچان بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں میں اٹھ کے نمازیں بھی پڑھا کرتے ہیں، اور اسی نماز کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں سنیں، یہ سب کے لیے ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں یاد دلانے کے لیے کہ یہاں نماز فریضہ کا اس آیت میں ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ نماز فریضہ پنجگانہ تو ہر ایک پر فرض ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے، اس سے تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس سے کسی حالت میں رخصت نہیں ہے جب تک کہ انسان کے عقل و ہوش بجا ہے، بھلے وہ تندرست ہو، بھلے وہ بیمار ہو، بھلے وہ حالت امن میں ہو، بھلے حالت خوف میں ہو، بھلے وہ اپنے گھر میں ہو، بھلے وہ گھر سے باہر سفر میں ہو،
نماز بندگانہ کی تو چھٹی بالکل نہیں ہے شریعت میں. بات یہاں اس سے اوپر ہو رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور اس کی نیک بندیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو رات والی نماز بھی پڑھتے ہیں، راتیں مکمل نیند ہی میں نہیں کہ سوئے کھانا کھا کر کے اور اس کا دن طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد جاگے نہیں، رات کی گھڑیوں میں طلوع فجر سے پہلے پہلے ہی جاگ کر کے رات والی نماز پڑھتے ہیں. یہیں سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نماز کا جو رات میں پڑھی جاتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے کئی نام ہیں. صلاۃ اللیل، جس کا ترجمہ آپ کو میں آسانی سے بتا رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں رات کی نماز. اور رات کی نماز وہی جو عشاء کی نماز فریضہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت راتبہ پڑھنے کے بعد اگر سونے سے پہلے ہی چاہیں تو آپ پڑھ لیں، کچھ دیر سوئیں اس کے بعد جاگ کے پڑھ لیں. رات کی بالکل آخری گھڑی میں اذان فجر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے آپ پڑھیں، وہ یہ سب سے افضل وقت ہوتا ہے. اسی کو رات کی نماز کہا جاتا ہے اور اسی کا دوسرا نام قیام اللیل ہے. حدیثوں میں یہ نام آتا ہے، قرآن میں یہ نام آتا ہے کہ رات کا قیام کرنا چاہیے. قیام کا معنی میں بتا دوں، جبکہ یہ بات خالص علمی ہے کہ اس کے معنی کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں، لیکن شریعت میں قیام کا معنی جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے قبلہ رو ہو کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کو، کہ کھڑے ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن عظیم کی آیات، قرآن کریم کی صورت اور صورت کا کچھ حصہ جتنی توفیق ملے پڑھے، وہ کھڑے ہو کر کے پڑھتا ہے آدمی. اسی لیے اس نماز کو قیام اللیل، رات کا قیام کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے بھی رات کا قیام کہا جاتا ہے کہ انسان سویا ہوا اپنے بچھونے پر جاگ کے، اس سے اٹھ کے، اس سے کھڑے ہو کر کے، اس سے الگ ہو کر کے وہ اللہ کے لیے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتا ہے. جیسے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے قیام کہا جاتا ہے کہ گویا نیند سے بیدار ہو کر کے اٹھ کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے یہ رات کا قیام ہے. اسی کا نام تہجد ہے، جو مشہور نام ہے. آپ ہم جانتے ہیں کسی نیک آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے بسا اوقات کہ ارے وہ فلاں بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے. تو یہ تہجد بھی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. اس نماز کو صلاۃ تہجد کہا جاتا ہے. تو میرے دینی بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنوں کی مرد ہو یا عورت تعریف کی ہے، گویا کہ میرے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں. میرے دینی بھائیوں، تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جس کا بڑا مقام ہے، بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا بہترین عمل بتائیے، افضل عمل بتائیے کہ اسلام میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل اور ای العمل افضل کے بھی الفاظ حدیث میں ہے، بخاری مسلم کی روایت میں سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول بتا دیجیے کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے کہا تطعم الطعام وتقرئ السلام یا افشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام. کہا کھانا کھلاؤ مستحقین کو، بالخصوص فقراء مساکین کو کھانا کھلاؤ، ان کا پیٹ بھر جائے، جو بھوکے ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بہت اچھا عمل ہے. اور اسی طرح سے
یہ عمل بھی بہت اچھا ہے کہ سلام آپس میں عام کرو. جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اچھا عمل ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے کہا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رات میں نماز پڑھو. رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں. عام انسان دنیا کے اندر چاہے وہ خود اسلام کے ماننے والے ہوں یا دوسرے جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں دیگر ادیان مذاہب و دھرم کے لوگ ہیں, وہ سب سو رہے ہیں. ایسے وقت میں تم اگر جاگ کر کے باوضو ہو کر کے اللہ تعالی کے لیے اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی پانے کے لیے, اس کے حاضر و ثواب حاصل کرنے کے لیے, اپنے گناہوں کی بخشش سے اللہ سے مانگنے کے لیے تم رات میں نماز پڑھو جبکہ ساری دنیا سو رہی ہے, یہ بہترین عمل ہے. میں ایک حدیث اور سرسری طور پر ذکر کر دے رہا ہوں تہجد کی نماز کے متعلق. ترمذی کی روایت ہے, صحیح روایت, کہ علیکم بقیام اللیل. اے لوگو تم اپنے اوپر قیام اللیل کو لازم پکڑو, یعنی تہجد کی نماز پڑھو. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ. یہ تہجد پڑھنا, یہ رات میں تہجد والی نماز پڑھنا, یہ تم میں سے پہلے کے جو لوگ رہے ہیں ان میں کے جو نیک لوگ تھے ان کی عادت ہو رہی ہے, ان کی یہ ہیبٹ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مزید اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے وہ راتوں کو نماز پڑھا کرتے تھے. اور یہ تہجد کی نماز جانتے ہیں, اس کا سبب یہ ہے کہ یہ رب کی نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کے بھگانے کا بھی ذریعہ ہے. راتوں کی نماز, یہ تہجد, صلاۃ اللیل, قیام اللیل جس کی بات ہو رہی ہے, اس سے انسان کو دنیاوی اور اخروی دونوں بھلائیاں اور دونوں سعادت دارین حاصل ہوتی ہے. اور یہ آخری جملہ میرے دینی بھائیوں, اگر قرآن پڑھو گے تو پاؤ گے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی تعریف کی ہے وہاں پر یہ کہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو سحر کے وقت بھور میں طلوع فجر وہ اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. وبالاسحار هم يستغفرون. اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, جن کے پہلو خانگاہوں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب سے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے ثواب کی امید کرتے ہوئے اسے دعائیں کرتے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز فریضہ پنجگانہ وہ تو لازم ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ یہ زیادتی ثواب اور اجر کی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے تہجد کا ہم عادی بنے. ان لمبی راتوں میں تو آپ کے لیے ہمارے لیے آسانی ہے کہ سوتے سوتے ہم تھک جاتے ہیں. اصلاً تو اس میں تو ہم خوب اپنائیں یہ کہ راتوں کی کچھ ساعتیں رکھیں صلاۃ اللیل کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر وصلی اللہ علی النبی. تکبیر کہیے.